نوجوان سارے مدینے والے رو رہے حضرت عکاشہ دے تھا جنیزہ پکڑایا گیا میرے نبی نے اپنی کڑنے عکاشہ دے والے کر لئی عکاشہ جڑے والے نیزہ لے کے قریب ہے عرض کی دی کمدی والے آئے جدو تسان نیزہ مارے آسی اس ویلے میری کانڈتے کپڑا کوئی نہیں ذرا کپڑا اٹھایا آجے کملی والے میں اپنا بدلہ لینا ہے میرے نبی نے اپنی کمر مبارک تو کپڑا ہٹایا عکاشہ نیزہ لے کے قریب ہے میں دعا کرنا بابا جی آمین فرمانتے پھر قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال رمضان شریف عمرہ کر کے آوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے مینوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں پر مینوں پتہ ہے کہ تہاڈیاں امیاں نے دس کے بھیجا کہ پتر تو پلے مصطفیٰ دے لنگر تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے اودا گائیے جڑا کملی والے دے لنگر تے پلدا اونچا جا بولے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب تب اللہ نے ارشاد فرمایا بولا تیرے ہاتھ ٹوٹ جانا برباد ہو جائے عرض کی تھی اللہ سونا ہی بڑا ہے اللہ نے فرمایا اپنے گورے رنگ تے ماں نے منو یار دا رنگ سونا لگ جائے عرض کی تھی اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے اللہ نے فرمایا سونا نہیں لگے دا فرمایا مکے دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی جتی پانا والا او دا لباس دار دار ہے حالت دل فگار ہے چہرے تے گردو کبار ہے آواز آئی اے دے نالی پیار ہے کیونکہ اے دا نام بلا کالا سونا لگدا جنہیں یار دا رنگ چڑھا لے پیر باہو نے فرما دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی یسنو جانے ہو منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہو آسان جا ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دیواں یہ اچھا جو بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے انہوں حضرت بلال حبشی دے عشق وچو سانو حصہ نظور و نصیب ہو جائے عارفان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولا یوتے دینا رب خانے کعبے اونا رب علم کتابی لبیا دینا رب وچے محرابے او گنگا تیرتھ امول نہ ملے مارے پیندے بے حساب او جد دا مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب نہ وہ کسے دا رنگ ویکھدا ہے نہ کسے دی نسل ویکھدا ہے نہ برادری ویکھدا ہے نہ کسے دا علم تے نہ کسے دا قد کاٹ ویکھدا ہے او ویکھدا میرے یار دا رنگ کنا کو چڑھایا ہے جے گورے ویکھدا تے ابو لہب ورگا تے گورا پورے عرب وچ کوئی نہیں سی پر انہیں گورے نہیں نہ ویکھے انہیں کالے ویکھ لے انہیں شہری نہیں ویکھے انہیں پینڈو جے ویکھ لے امیر نہیں ویکھے ہو غریب جے ویکھ لے میرے نبی نے فرمایا دین شروع بھی غریبہ تو ہویا سی تے رہ بھی غریبہ چی جائے گا پتہ چلے آکے اتھے رنگ نسلہ برادریاں نہیں ویکھیاں جاندیاں اتھے یار دا رنگ ویکھیا جاندے او جیڑا بھی چڑھا لے میری ملت ہے نوجوان مکے دی منڈی تے غلام پہ ویکھ دے مکے دے چودھری جدا نام ہے عبداللہ بن جدعان غلام خریدن واسطے مکے دی منڈی وچ آیا ایک
غلام دے قریب کھلو کے پوچھدا تیرا نام کی ہے؟ آکھیا بلال۔ آکھیا کدے غلامی کیتی ہے؟ جواب آیا میں بھی غلام، میرا ابا ربواہ بھی غلام، میری ماں بھی لونڈی، میرا باپ بھی غلام تے میرا دادا بھی غلام، میں خاندانی غلام ہاں۔ خریدار نے پوچھا کیڑا کیڑا کام کر لینا؟ آکھیا میرا مالک جو آکھے میں سب کچھ کر لینا۔ کوڑیاں دے پا ویکھ گیا، جدو او وکاوے نا گل سنا دے میں ایک دن حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام حسن دے نگری دا تاجدار تے بچپن وچ آئینہ ویکھیا تے اپنا حسن ویکھ کے تے خیال آیا میں تے نبی ہاں تے پتر بھی نبی دا، پوترا بھی نبی دا، پڑپوتا بھی نبی دا۔ یوسف نبی، انہاں دے ابو یعقوب نبی، یعقوب دے ابو اسحاق نبی، اسحاق دے ابو ابراہیم نبی، 4 پشتہ لگاتار نبی۔ حسن ویکھ کے خیال آیا کہ میں نبی دا پتران تے سونا بڑا، یہ ہوندہ نا میں کسی غلام دا پتر تے جتنا میں سونا میری منڈی چو بولی لگنی سی تے میں بڑا مہنگا وکنا سی۔ رب نے 32 کھوٹے سکیاں تے وقا دیتا تے اکھیا حسن گھنے تے مان نہ کری، میں کھوٹے سکیاں تے یوسف ورگے وقا دینا۔ ادھر ویران ویچیا تے 32 کھوٹے سکیاں تے ویچ دیتا تے جدو مصر اتھے بولی لگی تے پہلی بولی دی آوازیں 1 لاکھ، دوسری آوازیں 2 لاکھ، تیسری 10 لاکھ، چوتھی 20 لاکھ، 30 لاکھ، 32 لاکھ۔ جدو 32 دی آواز آئی تے حضرت یوسف دی چیخ نکل گئی تے بیچن والا کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندا رویا کیوں ہے؟ فرمایا ویرہ نے 32 کھوٹے سکیاں تے ویچ چھڑیا تے 32 لاکھ دی آواز آئی تے ملنا اجے بھی کسی نو نہیں۔ اتوں آواز آئی سونے اتھے ویرہ ویچیا سی ہون اسی ویچن لگے۔ جدو عشق دی منڈی چ ویچ چلا تے مولانا غلام رسول عالم پوری نے فرمایا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری۔ پھر شاہ مصر دا کل خزانہ تل گیا کہ یوسف علیہ السلام دا پلہ باری دیا کیوں؟ نبی نہ کون تلے؟ تو نوجوانوں بلال برگا عاشق کوڑیاں دے پا وک گیا۔ خریدن والا گھر لے کے آیا تے پوچھا کیڑا کام کریں گا؟ آکھے جو حکم ہوئے، آکھے جا پھر اونٹ چاریا کر، سارا دن اونٹ چار تے شام نو ایک دانے دی بوری پیس کے آٹا بنا، نہ دن سکون تے نہ رات سکون۔ نوجوان بلال حبشی جڑے والے اونٹا دی موار پکڑ کے چراگاہ ول گئے، انہاں حبشیانو اللہ نے رنگ کالا آواز بڑی سونی دیتی ہوندی ہے۔ بلال نالی اونٹ چار دن نالے دنیا دے نغمے گاندے نے، او دی آواز پہاڑاں لٹک رہا کے جڑے ویلے فرشتیاں دے کنا چ پا گئی، فرشتیاں نو بجد آ گیا، عرض کیتی اللہ ایدی آواز بڑی سریلی ہے، دنیا دے نغمے پہ گاندا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتے ٹھہر جاؤ، ایک ویلا آوے گا آواز ایدی آوے گی، نغمہ میرا آوے گا، جگ بھی سنیا کرے گا، رب بھی سنیا کرے۔ میرا یار ہے لیندے انہوں میں یار دی غلامی دینی ہے، پھر آواز دی تے نغمہ ساڑھا۔ اور نغمہ بیڑ کیڑا جدے بارے علامہ اقبال نے فرمایا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ فرمایا ایک دن نغمہ ساڑھا تے آواز دی ہوئے گی، جگ بھی سنے گا تے رب بھی سنے گا۔ میری ملت نوجوانوں بلال حبشی فرماتے نے میں اونٹ چار کے گھر آیا تے چکی رکھ کے جب میں دانے پیسن لگانا تے ایک اور غلام تے او چکی اٹھا کے میرے قریب آ گیا، او دا نام ہے عمار بن یاسر۔ فرماتے نے میں تے عمار یار بن گئے تے اسا رات نو چکی پیسنی، ایک رات اسی چکی پیس رہے تے او سامنے دروازہ تے دروازے دے سامنے انہاں ایک سونا جا گزریا، او گزریا کی بلال فرماتے نے میرا دل بھی نال ہی لگ گیا۔ تھوڑا جا حوالہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ میں ایک تقریر کر کے آیا، کل بھی 2 ہن بھی سارا دن سفر چ گزر جاندہ، رات سفر چ گزر جاندی، صبح جتنی ہن دھوندے اندھا دھوندی ہے، گھر جاندے جاندے منو 12 بج جانے دن دے، تو پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ سفر تے نکلنا۔
یہ ساڈا ہی حوصلہ ہوتا کہ رات بھی سفر دن بھی سفر، مگر یقین کرو تہاڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی رات نو ساڈی تھکاوٹ اتار دیندی ہے کہ جا کے حضور دے دیوانے دا دیدار کریں گے۔ اور بابا فرید نے فرمانا اٹھ فریدہ سوتے آتے خلقت ویکھن جا، مت کوئی مل جائے بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ میں تو روز شام نو ٹر پینا کہ جا کے نبی پاک دے عاشق ویکھ کے آواں، کوئی عاشق جدا مل جائے ہو رہے میری بخشی دا بہان نہیں بن جائے۔ میری ملت دے نوجوانوں، بلال حبشی فرماتے نے سونا جا گزریا تے میرا دل بھی نال ہی لگ گیا، لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے اس کیفیت نو عرض کرا جڑی بلال حبشی تے اس ویلے گزری۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کالے کنڈل سامنے کوئی بندہ نہ کھلو بے بھائی، تھوڑی مہربانی دو اسپیکراں دے میرے تے پریشر آ رہے تو بھی بند کر دیں دو، کھلے ہو کے سب ادھر آج میرا بھی ادھر میرا بھی پیچھے آج۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل کالے کنڈل زلف مہید جال چھلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ نیلا محمد دلت کھڑے دل میرا۔ بلال فرما دینا سونا کی گزرے آؤ میرا دل بھی نال ہی لگے آؤ۔ حضرت عمار بن یاسر دے کدیا دے ہاتھ رکھے فرما دینے عمارا جڑا سونا دیا گزریا کون ہے؟ فرمایا اے دا نام محمد ہے، اے دی صورت بھی سنی ہے، اے دی سیرت بھی سنی ہے، لگے دے لوگ انہوں صادق امین کہہ کے پکار دینے۔ بلال فرما دینے میری راتاں دی نیند گئی دینہ دا آرام گیا، فرما دینے ساری ساری رات دروازے نہ لگے ویکھنا وا کدوں سونا گزرے ویکھ لواں، فرما دینے ساری ساری رات یار دیوں ڈھیکاں کردا رہنا۔ حضرت پیر باؤ نے در رنگ پیش فرمایا، آپ فرما دینے عشق وحید اب کیا لایا نہ لگیاں کون پجا میں کی جانا ذات شکدی جڑا در در جاؤ جھکاوے نہ خود سوے نہ سون دے ہتھی ستیاں نے جگاوے میں قربان اس عشق کی باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے۔ گھر وچ ایک زدی بچہ ہوئے نا تے انہوں دم کرامن واسطے مائیاں ہوندیاں تے کہندیاں نے حافظ جی نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ صوفیاء فرماتے نے عشق بھی زدی بچے دی طرح ہوندا ہے، نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے۔ پیر باہو فرماتے واہ پیر باہو فرماتے نے نہ خود سوئے تے نہ سون دے تے ہتھی ستیاں یون جگاوے ہوں۔ اے جدو آ جاندہ نا نہ سوندا نہ سون دیندہ ستے جگا دیندہ۔ پیر باہو فرماتے بس آ گیا پھر عشق۔ بلال دی راتاں دی نیند گئی تے دنہ دا رام گیا۔ لال فرماتے نے ایک رات نا عمار بن یاسر نے مار مار کے کافرہ میرے کمرے چ بے ہوش کر کے سٹیا۔ ادھی رات ویلے بلال ہوش کرا کے فرماتے نے عمار اتنو کیوں مار دینے؟ تے عمار بن یاسر فرمان لگے بلال ویکھ میں کہنا رب اکو یہ تے مار دینے۔ تے بلال ہس کے فرماتے نے مارا کھان والی گلاں تے تو آپ کرنا ہے، رب بھی کدے ایک ہویا ہے، تینوں نہیں پتا 360 بت جڑے کعبے چ نے او سارے رب نے ماذ اللہ۔ تے انہیں ربا کو سارے کام نہیں ہوندے تے ایک رب کیڑا کیڑا کام کرے گا؟ عمار بن یاسر ہلکا جا بول کے فرماتے نے جو میرا ماہی تے کہندہ رب ایک ہی ہے۔ تے بلال فرماتے نے تیرا محبوب کون ہے؟
تے عمار بن یاسر فرماتے نے او جڑا دروازے چ کدے کدے سونا جا گزردا تے تینوں بڑا سونا لگدا نا او میرا رسول تے محبوب ہے، او کہندا رب اکو ہی ہے۔ بلال سوچی پہ گئے، عمار بن یاسر کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے بلال کی پیا سوچنا ہے؟ تے بلال فرماندے نے اونج عقل نہیں ماندی کہ رب ایک ہوے گا، پر جو سونا کہندا پھر اکو ہی ہوے گا، جی او کہندا پھر ایک ہی ہوے گا۔ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، ایڈا سونا جھوٹا تے نہیں نہ ہو سکدا۔ نوجوان بلال حبشی نے جڑے ویلے کلمہ پڑھیا کافر مار کے پوچھ دینے بلال کلمہ کیوں پڑھے آئی؟ بلال فرما دینے کسی نے چند ٹردا بے کے کلمہ پڑھے آؤ، کسی نے سورج مڑدا بے کے کلمہ پڑھے آؤ، کسی نے درختانوں بے کے ٹردا بے کے کلمہ پڑھے آؤ، کسی نے پتھرانوں کلمہ پڑھدا بے کے کلمہ پڑھے آؤ۔ فرما دینے میں ایک کوئی بلال ہوں جن نے محمد مکھوے کے کلمہ پڑھے آؤ۔ خیال آیا تو ایڈا سونا جنہیں تینوں بنا کے بھیجا کنا کو سونا ہوئے گا۔ بلال نے کلمہ پڑھ لیا، لو بھئی مکہ دیا گلیاں چا رولے پہ گئے، بلال نے کلمہ پڑھ لیا، غلام پیسے دے کے اسی خریدنے ہاں کہ کلمہ محمد دا پڑھ کے غلامیاں کر دینے۔ عبداللہ بن جدعان کو ابو جہل تے امیہ آکے کہنے لگے کچھ ہوش کر، تیرے غلام محمد دا کلمہ پہ پڑھ دینے۔ انہیں پوچھا کیڑا میرا غلام جنہ کلمہ پڑھے آئی؟ کہنے لگے تیرا بلال حبشی غلام اونٹ چار دے، اشارہ کر کے کہنے لگا جڑا بھی ہے انہوں لے جاؤ قتل کر دیو۔ امیہ ٹوریا تے عبداللہ بن جدعان آواز دے کے کہنے لگا انہوں مارن تو پہلے دکل محمد دا کلمہ چھوڑا لے آجے۔ بلال فرما دے نے میں نو کی پتا سی میرے تے کی بیتن والی ہے۔ بلال چراگاہ بے اونٹ چار رہے تے دنیا دے نغمے پہ گاندے۔ امیہ نے جا کے تے بالا تو پکڑیا تے گسیٹ کے گھر لے آیا، ساری رات امیہ مار دے تے کنڈے والی سوٹھی نال مار دے، کنڈے بلال دیا ہڈیاں نو لگ کے تے جسم دے بیچی ٹوٹ جاندے۔ اگلی رات امیہ دے غلام مار دے رہے تے تیسری رات امیہ آپ پہ مار دے، دنے غلام مار دے تے رات نو آپ مار دے، مار کے تھک گیا نا تے بلال حبشی نو انج کر کے بالا تو پکڑ کے نا اس طرح جوڑا مار کے کہندا بلال، آپ نے اکھ اٹھا کے نو دے چہرے والے بے کے فرما کیا ہے تُسی سمجھے نہیں تے تُسا سبحان اللہ بھی اچھی آباد نہ کہنی سی نا کہ پورا علاقہ گون جانا سی۔ اصل وجہ کی ہے غلام اپنے آقا دی جتی نو توپ بھی چک کے چھاویں کرتا تو نو مار پہندی کہ جتی نو ہاتھ کیوں لگائے۔ غلام دی اتنی جرت نہیں سی، پر آج تے عجیب ہی منظر ہو گیا۔ مالک بالاں تو پکڑ کے جوڑا مار کے غلام نو کہندا بلال، تے غلام چودھری دی اکھ پا کے کہندا کیا ہوئے کیا ہوئے۔ ہم تو سی پوچھو گے ایسی صاحب ایک ہی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی محبت دی بات لکھی انیس الجلیس ہے۔ آپ فرماتے ہیں جدو حضرت بلال حبشی آزاد ہو گئے نا تے ایک دن نبی پاک نو کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ بلال مکے دی گلیاں چ بڑا آکڑ آکڑ کے ٹرتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تے آکڑا مکان آیا سا تے بلال میرا ہو کے آکڑ دا، فرمایا بلاؤ نا ذرا بلال نو۔ بلال آئے نا تے نبی پاک دے ہن سمجھاون دا انداز ایک اپنا سی۔ حضور نے فرمایا بلال میں تینوں قرآن دی ایک آیت سناواں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ فرماندا اللہ وال بلاؤ حکمت دنائی دے نال تے موعظۃ الحسنہ چنگی تقریر کر کے۔ ہن میرے نبی سمجھا رہے، فرمایا بلال آیت سناواں؟ عرض کی جی سناؤ نا یا رسول اللہ ضرور سناؤ۔ اچھا میں قرآن پڑھا تانوں لطف آوے تے جدو کملی والا پڑھے؟ بھائی جدو قرآن والا آپ قرآن پڑھ دا ہوئے گا اس ویلے کیسا منظر ہوئے گا؟ کون ہے والی نے فرمایا اللہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تھوڑا ہو رولا بولو نظر نہ لگ دے تو آنو۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے۔ ہن جڑا یہ تو اچھا بولے او دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاؤ تے جڑا یہ تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جڑے رحمان دے بندے نہ اللہ فرماندا او زمین تے اکڑ کے نہیں چل دے۔ کدے سفیدے دا درخت ویکھیا جے سڑک دے کنارے کڈا اکڑ کے کھلوتا ہوندا ہے۔
تے جدو رات نو کدے آندھی طوفان چلے تو لک وچ ٹٹ کے سڑک تے ڈگا ہوندا ہے کیونکہ لفدا نہیں تے او جڑی زمین تے چھوٹی جی گھاس ہوندی ہے کدے انہوں بھی ٹٹا ویکھیا جائے کدی بھی نہیں کیوں کیونکہ جو ہوا تیز ہوندی ہے نا او گھاس زمین تے لیٹ جاندی ہے لف جاندی ہے پتہ لگیا کہ جیڑا آکڑ جائے ٹٹ جاندا ہے جیڑا لف جائے بچ جاندا ہے بھئی آکڑ دا تے مردہ ہے مردہ آکڑ دا ہے نا زندہ تو نہیں آکڑ دا یہ کوئی اکڑے آوے کدے پہاڑ تے چڑھے نا انسان اونچائی سیڑھیاں تے چڑھے انسان جدو سیڑھیاں چڑھ دا ہے جھک کے چڑھ دا ہے پر جدو اتر دا نا تھوڑا اکڑ کے اترنا پہندا ہے جے کسے نے جھکے آوے کو تے سمجھا کرو اوپر جا رہے ہیں تے جے کسے نے اکڑا ویکھا تو سمجھا کرو اے زوال وال جا رہے ہیں جس دن انسان سے اکڑ آ جائے سمجھو دا زوال شروع ہو گئے کون ہے جبالی نے فرمایا بلال اللہ فرماتا زمین تے اکڑ کے نہیں چلی دا بلال نے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میرے اللہ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے فرماتے نے کہ ہو رہا ہے تو سناما عرض کی تھی جی یا رسول اللہ فرمایا اللہ فرماتا ولا تمشی فی الارض مرحا زمین تے اکڑ کے نہ چلو آکھا جی اے بھی میرے اللہ ٹھیک فرمایا جب میرے نبی تبلیغ کر لیتے بلال کہنے نے ایک اللہ تے ٹھیک فرما رہے ہیں پر مینوں کیوں سمجھا رہے ہو نبی پاک نے فرمایا بلال اصل میں نے کسی آکے تیری شکایت کی تھی کہ بلال اکڑ کے چل دے بلال دی تنکل چیخ گئی بلال ایسی نے عرض کی تھی کملی والیا میں کی اکرنا میں تے حبشی غلامہ دا پتر آؤں عرض کی تھی کملی والیا پہ کدوے کاندہ رہے ہیں مارا کھاندہ رہے ہیں میرے چکڑا کی تھویا ہو گئی ہیں میرے آقا نے فرمایا لوگ کہتے ہیں بلال اکڑ دائے بلال نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی کملی والیا کہ سچی پوچھنا ہے سانو اکڑا تو دیتیان عرض کی تھی کملی والا دن تیرا ہوتا مارن کھاندے رہے ہیں جدو تا تیرا عشق کما کی امیر آیا آج کوئی کافر اکڑ کے گزر جائے ادرو تیرے عشق دی آواز آن دیئے بلال اکڑ بلال اکڑ بلال اکڑ اے جھوٹا ہو گیا کر سکتا ہے اس سجا ہو کے بھی آکر سکنا غریبان دا پکھ کرنے والے آکڑا تے غریبان دیتیاں ہی تو انہیں کملی والے تیرے تو پہلے سانو کون پوچھا دا سی مائیا واہ مدینہ دیا تاجدارہ غریبان آکڑا دینے والے تے غریبان دے پکھ کرنے والے نوجوانوں حضرت بلال حبشی دے بالا تو انجھے پکڑ کے ججوڑا مار کے کہندہ بلال آپ فرما دینے کیا ہے ٹھٹر گیا کہنے لگا کچھ نہیں فرمایا بولنا کہنے لگا میں تینوں بس آئی پوچھنا سی میں تینوں مار مار کے تھک گیا تے تو کدے ہائے بھی نہیں کی تھی تینوں درد نہیں ہوندہ بلال فرماندے نے ذرا قریب ہو سنوں نے کان قریب کیتا تے کانے جو فرماندے نے ہے تو بے ایمان ہے پر میں نو ایمان نال دسی کدے عشق کیتا ہی اٹھ کے کہندہ ہو کی ہوندہ فرمایا جاؤ ظالمہ ایتھے پتہ ہی ہوندہ جنہیں کیتا ہوئے تو کیتا ہی نہیں تینوں کی پتا عشق کیڑی بلا دا نہ ہے کہنے لگا میں تینوں درد پوچھنا تو عشق پہ سنانا ہے فرمایا اے دردان دے کسے تے مردان دے حصے فرمایا تینوں کی پتا ہوئے دردان باج نہیں سینے چے چھیک پہندے چھیکاں باج نہیں موتی پر ہوئے جاندے فرمایا دردی تے عشقے تے عشقی تے دردے تینوں سمجھ ہی نہیں کہنے لگا تینوں درد نہیں ہوندہ تائیو بابا اللہ شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راہ بے خدا نہ قرآن بے خدا کہ جتھے چاہوے چکا دے وے عاشق دسر نائے کعبہ تے نہ کربلا بے خدا بس بلال پک گئے میں بھائی خرم صاحب پڑھا کی نام ہے مصطفیٰ صاحب محمد مصطفیٰ نام بھی کمال ہے ماشاءاللہ جی
پرسوں ایک بچہ پیدا ہویا تو میں نے والدہ آ کے کہنے لگی اکثر لوگ پوچھتے ہیں بلکہ روزانہ ہی پوچھتے ہیں بیٹا ہویا جی بیٹی ہوئی نام کی رکھنا ہے تو میں فوراً اپنے سائن لجپالاں بات توجہ کرنا جو ذہن چاہجے میں بچے دا نام پرسوں بچے دا نام محمد مصطفیٰ رکھیا وہ بڑے خوش ہوئے جی بڑا پیارا نام تو سب نبی پاک دے نام تے رکھیا محمد مصطفیٰ تو نام بھی سونا صورت بھی سونی ماشاءاللہ اللہ کردار تے جوانی ہمیشہ سلامت رکھے میں بچپن اپنے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حاسی رحمت اللہ علیہ نے پروگرام تے جانا تے سامنے بیٹھ کے سنیا کرنا میرے والد گرامی بہت بڑے خطیب بہت بڑے مقرر اور عالم سن تے آپ نے جدو حضرت بلال حبشی دا قصہ بیان کر دیا آپ دی عزیت دا ذکر کرنا نا کہ کافر مار دے سن تے میں نے بچپن چ خیال ہونا کہ مار دے ابو جہل نو پہنی چاہیے سی تے رب دا دشمن سی تے بلال تے محبوب دے یار دا یار سی انہوں بیچارے نو مارا کیوں پہ دیا میں بچپن جو سوچنا بلا مارتے پہنی چاہیے سی فیرون نو نمرود نو شداد نو حامان نو تے آج نے عشق دے بندے ابراہیم نو کدے اگ وچ چھالا کدے اسماعیل دے حلق تے چھری کدے بلال نو اتنا مارنا کہ کنڈے ٹوٹ جانے عشق والے نو مار کیوں پہ دی میں ساری زندگی سوچتا رہا میں نو کسے صوفی نے سمجھایا انہیں آکھیا کہ آج جڑے ساڑھے تو اگلا زمانہ سی نا جدو مائیاں وڈیریاں مٹی دے برتن خریدن بازار جاندیاں سن دیکھو کنالی کوئی تباہ کو پیالہ کو ہانڈی خریدنی نا تے مائی نے او برتن تلی تے رکھے نا اس طرح اچھا جی اچھا جی وہ آواز تو پہچاننا پانڈا کچھا کے پکا ہے جی کھنک دی آواز ہونی تے خرید لینا تے کچھی آواز ہونی تے دکاندار نو واپس کر کے کہنا یہ پانڈا کچھا ہے نو پٹھی جو ہور پکاؤ تے بزرگ میں نو فرمان لگے آسی صاحب کنڈا کچھا پانڈا تے مائی نہیں خرید دی انسان بھی جد عشق دی منڈی چ وکن آوے پھر یار بھی ٹھوک کے جا کے دیکھنا کہ تیرے کچھا ہی تو نہیں ہو گیا یہ کہہ رہے نے تھوڑا جا رخ چینج کرے جو میں کر دینا جی عارف کری رحمت اللہ علیہ نے جو بیان کیتا فرما دینے لکھاں بیر بیری نو لگ دے کچھ کچھائی چڑھ جاندے پر جیڑے نال پکن محمد اوئی اوئی روڑے کھاندے کدے کسے نے ککر دے بوٹے نو بھی پتھر مارے نہیں نا کیونکہ انہوں کنڈے لگ دے انہوں کون مارے یا تے امب دے بوٹے نو پتھر پہن دے یا کسے امرود دے نو یا کسے جام پتہ لگ گیا مارا انہوں نو پہن دیا جنہوں پھل لگا ہوئے وہ بے پھل والے نو بھی کدے کسے مارے ہیں پتہ چلیا جے تینوں بھی کو برا کو مندہ بول دے نا تے کدے کدے برداشت کر لیا کرو کیوں لوگ پتھر پھل والے درست میں مار دے ٹھیک ہے او دے چ برداشت نہیں ہوندی ہے او پتھر کھا کے تو پتھر نہیں ماردا تو پتھر مارو بیر سٹ دے حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ توسے دی گلی چ جا رہے تھے بچے بیری دے درخت نو پتھر مار دے ایک آپ دی پیشانی تے لگا خون نکلیا بچے نے پکڑ کے فرما دے مینوں کیوں مارے بچہ کہندا بابا جی میں بیری نو ماریا سی فرمایا اونوں کیوں ماریا کہندا بابا میں روڑا مارنا تے بیر سٹ دیے خواجہ صاحب چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا وہ بچے نو بلا کے سینے لا کے کوئی نگاہ کیتی تے ولایت دی منزلہ طے کرا کے فرما دے بیری نو روڑا ماریے بیری بیر دیندی ہے ولی نو روڑا ماریے ولی کچھ نہیں دیندا ہیں تے لہذا بسم اللہ جی زندہ باد ماشاءاللہ بھائی محمد مصطفیٰ کہہ رہے کہ سانو حضرت عکاشہ والا واقعہ بھی سنا ان وقت اینا ہو گیا کہ میں سارا کچھ نہیں سنا سکتا جی بس ایک حضرت عکاشہ والا واقعہ بھی سن لو کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آخری ویلا ہے نا حیات طیبہ دا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے بیٹھے تھے میرے نبی نے فرمایا کسی کو میرے کو بدلہ لینا ہوئے تو لے لو بار بار میرے نبی فرما رہے کسی بدلہ لینا لے لو کسی بدلہ لینا تو میرے کو لے لو ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کی تھی میں توڑے کل 3 درہم لینا نے میرے آقا نے فرمایا نو دے دیو بار بار میرے نبی فرما رہے میں بار بار کہہ رہے ہیں جنہیں جو بدلہ لینا لے لو اختصار عرض کرا حضرت عکاشہ میرے نبی دی صحابی اٹھ کے کھلو گے اس کی یا رسول اللہ جو تسی بار بار نہ فرما دے مقدے نہ اٹھ دا پر یا رسول اللہ کا بدلہ میں بھی لینا میرے نبی نے فرما جی عکاشہ بولو عرض
عرض کی یا رسول اللہ ایک غزوہ دے اندر تسی صفحہ درست فرما رہے سو صحابہ دیاں تے میں صف تو باہر سا تے اس ویلے تسا میں نیزہ مار کے آکھیا سی کہ اوکاشا صف سدھی کر او تو ہاڈے نیزہ مار دے نہ مینوں تکلیف ہوئی سی تے یا رسول اللہ اج میں بھی تانوں نیزہ مار کے بدلہ لینا صحابہ نے گھوری پا کے دیکھیا کہ یہ کون ہے انجھے نبی پاک تو جانا قربان کردہ جہاد چ جا کے تے اج نبی پاک کو نیزے تے بدلہ لے رہے ہیں قال ادوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دے بل کوئی نہ ویکھے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان فرمایا اللہ عدل دا حکم نے نہ عدل تے انصاف والا نبی بن کے آیا فرمایا میں دا بدلہ دیواں گا کون ہے دیوالی دی طبیعت بڑی نسا دے میرے آقا نو بڑا شدید بخار ہے ایک پاس مولا علی دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آؤ ایک پاس حضرت عباس دے بیٹے دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا نیزہ لگے آؤ جیڑا نیزہ میں اوکاشا نو مارے آئے صحابہ رون لگے بین حضرت ابو بکر نے فرمایا اوکاشا نیزہ مینو مار لے حضرت عمر فاروق نے فرمایا مینو نیزہ مار لے نوجوان میرے آقا نے فرمایا ہٹ جاؤ اج اپنا بدلہ میں دیواں جاؤ میرے آقا نے فرمایا نیزہ لے کے آؤ پتہ چلیا نیزہ سیدہ زہرا پاک دے بیڑے دے اندر ہے حضرت سلمان فارسی روندے گئے جا کے دروازہ کھڑکایا پوچھا گیا کون ہے عرض کی تھی سیدہ نیزہ لینے آیا سیدہ فرما دیا نیزہ کی کرنا پاپا دی طبیعت نہ ساوا دے عرض کی تھی سیدہ ایک صحابی نو میرے نبی نے نیزہ مارے آسی اس صحابی نے آج بدلہ لینا آئی سیدہ رونے لگے پہی آؤ نہ دے نیزہ دیتا آؤ نہ لے حسنین کریمین ڈورے آؤ فرمایا بے پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دا بدلہ دے کے آؤ اوکاشا نے اکھے آجیں ایک دے بدلے 100 مار لے ترہ جنانے دی طبیعت بڑی نساوا دے ساڑے نانے نو نا مارے آجیں نوجوان نے دایا نالے حسنین کریمین آگئے جڑ بیلے نے دا اوکاشا دے آتے جب پکڑایا گیا حضرت امام حسن حسین اگے آگئے کہن لگے چاچا اوکاشا مارینا نانا جی دی طبیعت بڑی نساواز ہے میرے آقا نے تترے نو پڑھ کے سینے دے نال لالے آؤ فرمایا ہٹ جاؤ بدلہ میں دیواں جاؤ نوجوان سارے مدینے والے رو رہے حضرت اوکاشا دے تھا جنیزہ پکڑایا گیا میرے نبی نے اپنی کنڈ نے اوکاشا دے والے کر لئی اوکاشا جڑے والے نیزہ لے کے قریب ہے عرض کی دی کمنی والے آئے جدو تسان نیزہ مارے آسی اس ویلے میری کنڈ تے کپڑا کوئی نہیں ذرا کپڑا اٹھایا آجے کملی والے میں اپنا بدلہ لینا ہے میرے نبی نے اپنی کمر مبارک تے کپڑا ہٹایا اوکاشا نیزہ لے کے قریب ہے صحابہ دیاں چیخہ بلندی ہوئی قریب آگے اوکاشا نے نیزہ زمین تے سٹے آؤ میرے نبی نے جفا مارے آؤ اپنے ہونٹ نبی دے جسم دے لگا لے نالے چمی جاندے نے نالے روئی جاندے نے میرے آقا نے فرمایا اوکاشا بدلہ لے لے اوکاشا دیا چیخیں نکل گئی آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ ایک دے ایک جانے کدے لکھا بھی ہو تیری ظلف دے کھڑنا دو باور دے ہوں عرض کی تھی کملی والے آؤ نہ بدلہ نہیں لینا سونے آج کرنا دے پہ لگ داس میرے نبی دیا آخری ویلا آ گیا مینوں خیال آیا جاندی بار اپنا جسم نبی دے جسم دے ناؤ لگا لواں کیونکہ میں سنے جڑی چیز نبی دے جسم نال لگ جائے وہ دیتے تو دکھ دیا کہ حرام ہو جاندی ہے نوجوان میرے نبی نے اوکاشا نو پھڑ کے سینے نہ لا لیا اوکاشا میرے نبی دے سینے لگے لوئی جا رہے صحابہ چیخاں مار کے رو رہے پتہ چل گیا جڑا نبی دے جسم دے نال لگ جائے وہ دیتے تو دکھ دیا کہ حرام ہے کہ جدے سینے جی کملی والا بس جائے ہوئے وہ دو دکھ کی میں جا سجدہ
کملی والا وسدا ہوئے وہ عاشق دوزخ چکے میں جا سکتے میری ملت نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فرمایا خوش بخت ہے وہ انسان وہ جڑا محمد عربی تو قربان ہو جی نہ کرو انج اج نہ کرو انج بھائی میں صدقے جاواں میں کھچڑی پکان نہیں سا آیا میں تقریر سنان آیا سا ان ویکھو شروع اچھا جی لو جی کہندے نے باول نہ کر تو حضرت دائی قلبی والا کہ اچھا بھائی وہ ٹھیک ہے بھائی تواڈی منی جانی ہے لو جی بزرگ فرما رہے نے کہ حضرت دائی قلبی والا واقعہ بھی ضرور سنا کے جانے ان میں گالتے حضرت بلال حبشی تو شروع کی تھی حضرت بلال حبشی میں سنا دیندہ تو میرے کہا 2.5 گھنٹے اتھے لگ جانے سن جب میں مکمل مفصل واقعہ سنا دا ایک اندر حضرت دائی قلبی والا واقعہ سنا دے او سن لو یہ آنکھو سبحان اللہ تو سنا دے او چا بولیا کرو سبحان اللہ اللہ محمد چار یار حجی خواجہ کتا فرید اللہ محمد چار یار حجی خواجہ کتا فرید میں 23 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں کدے رٹا مار کے تقریر دا ممبر تے نہیں بیٹھا سائیں دے جوڑے اندر صدقہ میں ہمیشہ ممبر تے بیٹھ کے پوچھنا دسو کی سننا جی وہی سنا دینے تو جو سائیں عطا فرما دینے میں بیان کر دینا مگر میں اپنے عنوان دے تحت تقریر کرنا ہمیشہ ایک موضوع تے یہ فرمائشہ میں اینڈ تے پوریاں کرنا ہونا مگر آج چکے چلو بزرگاں دی اور نوجوانہ دی فرمائشہ نے تو اس سارا کچھ میں ہی سنایا ہے بھی حضور دا ذکر ہی تو کدے غور کیتا جی قرآن مجید دے ہر صفحے تے وکھرا موضوع ہے بلکہ ہر لائن جو وکھرا موضوع ہے ہر سورت دا وکھرا موضوع ہے ہر سپارے دا وکھرا موضوع ہے تو پتہ چل گیا کہ ایک تقریر وچ بھی بہتے موضوع ہو سکتے ہیں ایتے تے ہر صفحے تے قرآن چ وکھرا موضوع ہے ہر آیت چ کئی وکھرے موضوع نے تو لہذا آج انجی سمجھو اسی قرآن مجید فرقان حمید دا فیضان لے رہے ہیں میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے اس کو نہ جنو جوان ملیا نام یوں دا دہیا قلبی اتنا حسین ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دس کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اتنا حسین کے دروازے پیچھے عورتاں چھپ کے ادھا رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گلی چو گزرے تے ویکھ لے گئے او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو میرے آقا نے دے واسطے سجدے چو دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم مرزق لسلامت دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ دحیہ قلبی نو ایمان دی دولت دے او دوزخ چنا سڑ جے سونا بڑا ہے نو میری غلامی عطا کر انو جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی صبح دائی قلبی روندے نبی پاک دے قدمہ چاہے آکے عرض کی تھی سونے میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دیکھے بھیجے میں 700 افراد دے قبیلے دا سردانا پھلان دے باغا دا بالکہ مدینہ شریف دے نواح جو آیا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالہ دا اعلان سنایا داہیہ قلبی نے عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہیں اتنے کیتے تیرے رب نے میں معاف ہی نہیں کرنا میرے آقا نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال اگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھے آتے رو رہے میرے آقا فرمایا داہیہ ہن کیوں رونا عرض کی تھی سونے آج بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا میرے آقا نے فرمایا وہ گناہ سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جڑے قبیلے دا سرداراں سی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے اپنے قبیلے دیا میں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا اپنے معاشرے چ غور کر کے دیکھو آج بھی کئی لوگ ایسے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جا ورنہ تے کہتے ہیں بڑا افسوس ہویا ہے تو ہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی چند مہینے پہلے میاں والی دا نوجوان جنہیں 7 دن دی بچی نو 5 گولیاں مار کے اپنی بیٹی نو قتل کر دیتا کیا لگا کہ بیٹا کیوں نہیں ہویا ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ہے عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے میرے نبی زاروں کی تاروں پہ اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن جو پتران دا ذکر بعد چ کیتا تے دیاں دا ذکر پہلے کیتا
جبریل آگے تے عرض کی یا رسول اللہ روو نہ تے اللہ فرما دے نو کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری داہیہ پھر رونے فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونے اج بھی کو گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی سید العالمین میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور ہندوستان دے کسے ملک چ کئی سال لئی تجارت لے جا رہا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پالوین تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیا سید العالمین میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں جب دروازہ کھڑکایا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا بچی میں نے پوچھتی ہے تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں والے بیٹھے عید دن آجا مونی بیٹیاں اپنے ویر کو کپڑے نہیں مانگ دیا بڑے باپ کو مانگ دیا کیونکہ بیٹیاں نو پتا ہوندہ ویر انکار کر لیں دے باپ بیٹیاں نو کدے انکار نہیں کرتے تیاں دا مان باپ ہوندی آج بھی کوئی بیٹی نو جھڑک مار دے نا کوئی بھائی اپنی بہن نو تے باپ تڑپ کے کہندہ میری بیٹی نو جھڑک نہ مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دب پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے تیاں تے مان پیوان دی ذاتے نے ود جاندے نے بیٹیاں دلہ چکندیاں ربا میرا باپ جوندہ ہی رہے بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنے کو مان سن جنہیں باپ جے ویکھیا بھی نہیں کہ باپ آوے گا تے پردیسہ جو آوے گا کپڑے لے کے آوے گا جوڑے لے کے آوے گا کھلونے لے کے آوے گا داہیہ قلبی پوچھا تو کون ہے انہیں اپنا نام نہیں دسیا بڑے ناز نہ کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں بابا دی بیٹی ہے میں سے گھر دے مالک دی بیٹی عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والا میں نے آکھا بچی نہ میری اللہ تعالیٰ جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو پوچھے کون ہے تیری بی بی نے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لگا لاؤں خیال آیا لوگوں نے آکھنا ہے شادیاں دفن کر دریا اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کی تھی سونے اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آئی کوئی میں نو بیٹی دباؤ بناؤ آکھے عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہ کہن لگی دایا نارینا کہ دی ماں مر جائے گی بڑے جامان الپال دی رہی آؤ عرض کی تھی سونے بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جارے آؤ وہ بیٹی راؤ چھ میرا منہ چم دی ہے نو پیار کر دی ہے نہ لکھ دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں کہ بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے بابا نمیں جوڑے لے دے کہتی سا بابا آن کے نان کے جاواں گی آجا نان کے چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے مینوں پانی پلا دیئے نہ لکھ دیئے بابا ہمیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے آجڑ ویلے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی نانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی باندھا رہنے نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی بابا نارینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں کہ بابا مرینا میں تے تینوں واجاں مار دی رہی ہوں کہ
بابا ماری نہ کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی بے بابا ماری نہ میں کھلونے نہیں مگدی بے بابا ماری نہ جوڑے نہیں مگدی کہ بابا ماری نہ کدے تیرے سامنے نہیں آوانگی بابا مری نان کے نہیں جاندی عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کر دی رہی سونے میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ دنہ دا آرام ختم ہو گیا آئی آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیاں بادائیوں دیاں عرض کی تھی سونے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نہ تیری بیٹیاں مار جاؤ کر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں آسمان والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنے کدو تک مردیاں رواں آؤ کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا ہوئے انہیں آگے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار ہے سرکار دی داڑھی مبارک کرے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کتے آقا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رولانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں بھی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے آقا فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک فرما تین بیٹیاں ایک حدیث چ فرما دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نے جنت میری اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی نبی پاک دے رحمت للعالمینی دا صدقہ اللہ ساڈا جدی حاضری قبول فرمائے بھائی محمد مصطفیٰ